قرآن مجید کی آیت کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ گویا ایک مومن زندگی کی عکاس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کی اللہ کی توحید اور دین اسلام کی خاطر دی جانے والی بے لوث بے مثال قربانی تک کا مختصر ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے 3 ابواب یعنی 3 حصے ہیں: شریعت، تاریخ، معاد۔ قرآن مجید کا مخاطب انسان ہے۔ انسانی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، علم الاسماء سکھایا اور فرشتوں نے ان کی حاکمیت تسلیم کی تو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی حوا کے ساتھ جنت میں رہنے لگے اور پھر اللہ کے حکم سے زمین پر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد میں 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے۔ توریت کے مطابق اس زمانے میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ نذر قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل اور قابیل نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا فیصلہ کیا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی اور کرم خوردہ اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ پڑھ کر سنائیے انہیں خبر 2 فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نا قبول کی گئی دوسرے سے۔ اس دوسرے نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، پہلے نے کہا تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ قبول فرماتا ہے صرف پرہیزگاروں سے۔ اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، جبکہ میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف۔ قابیل نے یہ سن کر مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس ناش کا کیا کرے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قابیل نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا۔ جب ایک کوے نے دوسرے مردہ کوے کو لے کر گھڑے میں چھپا دیا تو قابیل نے بھی بعد ازاں ندامت اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں لوگ چاند، سورج، ستاروں کے علاوہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ نمرود کی بادشاہت تھی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کی بت پرستی سے ہمیشہ دور رہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے، پھر ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی بت پرستی سے عاجز تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے شہر کے سب سے بڑے بت خانے میں جا کر ہتھوڑے سے سب بتوں کو توڑ ڈالا اور ہتھوڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا تو آپ نے فرمایا، خود اس سے پوچھ لو جس کے پاس ہتھوڑا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، یہ تو بولتے اور سنتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تف ہے تم سب پر جو ہاتھ سے تراشے ہوئے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو۔ چنانچہ مقدمہ نمرود کے پاس پہنچا، خود اور دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب قرار دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم جاری کیا گیا۔ قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے محفوظ رہے، پھر شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ عرصے بعد مصر کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کے سامی بادشاہ نے آپ کی بہت آؤ بھگت کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کی شادی آپ کے ساتھ کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کا نام عبرانی زبان میں اشمائیل رکھا، جو بعد میں کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ آپ کو بیٹے سے بہت پیار تھا، ذرا دیر کو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ اللہ کے محبوب بندے اور دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے اور بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ 2000 کلومیٹر دور جب آپ وادی ام القریٰ پہنچے تو ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا۔ قرآن مجید نے اس مقام کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ بنجر اور پتھریلی زمین میں کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ رکھ کر کچھ کہے سنے بغیر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے بے قراری سے پوچھا، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے سہارے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 1 سال بعد بیوی بیٹے سے ملنے کی اجازت ملی، مگر اونٹنی سے اترنے کی نہیں۔ آپ وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ جب آپ کی عمر 99 برس ہوئی، آپ کو حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ نے اپنا خواب اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو سنایا تو فرما بردار بیٹے اسماعیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بیوی سے کہا، بیٹے کو سیر کرانی ہے، لے گئے۔ چھری پاس تھی، شیطان نے 3 بار راستے میں روکا۔ مقررہ جگہ پہنچ کر بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر ذبح کرتا ہوں۔ پاک باطن ماں کی تربیت سے معمور بچے نے عرض کیا، آپ کو جو حکم ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، چھری تیز کر کے آنکھوں پر پٹی باندھی، چھری چلائی، نہیں چلی۔ اللہ سے التجا کی، پھر دوبارہ چھری چلائی، چل گئی۔ پٹی اتاری تو دیکھا دمبا ذبح پڑا تھا۔ اسماعیل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے کھڑے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ تاریخ شاہد ہے کہ تسلیم و رضا، تابعداری اور فرما برداری کا عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا۔ چھری چلنی تھی، اللہ نے طے کر لیا تھا۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ صدیوں بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عبد المطلب نے اپنی منت جو انہوں نے اس وقت مانی تھی، جب زمزم کا کنواں تلاش کرتے ہوئے وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ شدید پتھریلی زمین کو کھودتے رہے اور کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، میں ایک تیرے نام پر قربان کروں گا۔ زمزم کا کنواں صدیوں بعد تلاش کیا اور آب زمزم جاری ہوا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے تو اپنی منت پوری کرنے کے لیے قرعہ ڈالا۔
تو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو سب کے مشورے پر حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے۔ دوسری مرتبہ بھی چھری نہیں چلی، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب پر بھی نہ چلی، اور آخرکار کربلا میں حسین ابن علی پر آل علی پر چلی۔ 18 بیٹے ذبح ہوئے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔